پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ وقت نکالنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں جو کشمیر کے انتخابات ہیں ان کو لے کر کچھ تلخیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سامنے آ رہی ہیں۔ بلاول صاحب کے آج بھی کچھ اہم بیانات سامنے آئے ہیں۔ یہ جو وفاقی حکومت کے حوالے سے کہا گیا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ ابھی حتمی سی میں ہونا ہے، یا یہ پیپلز پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے کہ پیپلز پارٹی آئندہ چند روز میں یا آئندہ کوئی مختصر عرصے میں مسلم لیگ نون سے جو اتحاد ہے اس سے الگ ہو جائے گی؟ دیکھیں، الٹی گنتی والا جو بیان ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، اس کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری شارگ ہے، اور پاکستان کی ایک پرنسپل پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے، ہماری پورا سیکیورٹی اور فارن پالیسی جو پیراڈائم ہے وہ کشمیر اس کا بہت اہم حصہ ہے، جو ہماری دنیا بھر میں ایک پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر کی رائے، کشمیریوں کے حقوق، کشمیریوں کی فریڈمز، ان سب سے منسلک ہے۔ اب وہاں ایک خطرناک گیم جو ہے پی ایم ایل این کھیل رہی ہے۔ الیکشنز جو ہے عموماً مسئلے کا حل ہوتا ہے، اگر کوئی ایسے کویسچنز ہیں، کوئی پیچیدہ ماحول ہے، کوئی ایسے ایشوز ہیں، تو وہ الیکشن ایک رستہ ہوتا ہے جس سے وہ مسائل حل ہوں۔ انفارچونیٹلی پی ایم ایل این نے الیکشنز کے ذریعے اور مسائل کریٹ کیے ہیں، اور لوگوں کی جو رائے ہے اس کو انہوں نے پامال کیا ہے۔ بیلٹ سٹفنگ ہوئی ہے، نہ صرف بیلٹ سٹفنگ ہوئی ہے لیکن الیکٹورل وائلنس ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کو سیدھا نشانہ بنا کر وائلنس ہوا ہے۔ بہت افسوسناک جو سیکنڈ فیز میں وائلنس ہوا، جس میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہیں لطیف اکبر صاحب، ان سے منسلک اور پارٹی کے ایک اہم کارکن جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا۔ تو یہ الیکشنز کے نام پر ایک کشمیریوں کے حقوق کے اوپر حملہ لگ رہا ہے، اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ہم یہ کلیم کرتے بھی ہیں اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے کہ اس ملک میں جو سب نیشنل آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کے حقوق، آئین میں لوگوں کے بنیادی فریڈمز اور فنڈامنٹل رائٹس، اور پھر بالخصوص آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ گلگت بلتستان، ان کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر پیپلز پارٹی نے نہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، نہ صرف یہ بلکہ ہم نے کر کے دکھایا ہے کہ ہر وقت جب پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہم نے وہاں کے حقوق جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر کیا ہے۔ لیکن پھر نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ جو الٹی گنتی کے حوالے سے بیان ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس الیکشن کے بعد یہ معاملہ کچھ رک جائے گا، یا آپ کو تلخیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ سندھ کے حوالے سے، کارکردگی کے حوالے سے آپ نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کے بیانات بھی سنے ہوں گے، پنجاب کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے بھی، تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ تلخیاں کم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ دیکھیں، کارکردگی پر تو اب میں بھی گھنٹوں بات کر سکتی ہوں، نہ صرف وفاق کی کارکردگی بلکہ پنجاب کی کارکردگی، پنجاب کے کھوکھلے پروگرام، پنجاب میں ستھرا پروگرام کے نام پر آپ نے جو بلدیات، جو آئینی ڈھانچے میں جو بلدیات کا پروویژن ہے، لوکل گورننس کا پروویژن ہے، اس کے اوپر آپ نے کیسے ڈاکہ ڈالا ہے۔ ایک پوری کی پوری پنجاب حکومت ایک سینیٹری ورکر کے پیچھے جو ہے وہ بھاگی ہوئی ہے۔ یہ پنجاب کی گورننس کا حال ہے۔ بارشوں کا بھی ہم نے حال دیکھ لیا کہ وہاں فیصل آباد میں کیا حال ہوا، لاہور میں کیا حال ہوا۔ تو پلیز جتنا کم بولیں اپنی کارکردگی کے اوپر اور دوسروں پر نکتہ چینی کیے بغیر، اپنے گریبان میں ذرا تھوڑا جھانک کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ پنجاب میں، اور پھر یہ تو بچے کو پتہ ہے اس ملک کے کہ فارم 47 زدہ حکومت وہ پنجاب میں ہو یا وہ سینٹر میں ہو تو ان کی بے بنیادی لیجیٹمیسی تو ہے ہی نہیں۔ یہ الٹے سیدھے ناموں پر عجیب و غریب پروگرامز جو لے کے آتے ہیں ان میں کوئی نہ افادیت ہے نہ افیکٹونیس ہے۔ تو میں ان کی جو ہے پرفارمنس پر جتنا کم بولوں وہ بہتر ہوگا۔ جہاں تک پارٹی کی یہ جو جی سوری نفیسہ شاہ صاحب، یہ فارم 47 کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما، خود چیئرمین صاحب نے بات کی تھی
تو آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو علم ہے کہ فارم 47 کے تحت ایک حکومت بنی ہے تو پھر آپ اس حکومت کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم حکومت کا ہرگز ساتھ نہیں دے رہے، ہم آئین کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ملک میں سیاسی استحکام کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی وہ جماعت اچھا، ہے، کتنی دفعہ اگر گنوا لیں آپ، ایٹیز میں شہید بی بی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا، شہید بی بی کے خلاف اسی نون کی جماعت نے آئی جی آئی بنا کر کئی ایسے محاذ کھولے جن میں انہوں نے ہمارے حقوق اور لوگوں کے رائٹ آف ووٹ جو ہیں وہ انہوں نے چھینے۔ اور ایسا بھی ٹائم تھا کہ شہید بی بی کو اور ہماری جماعت کو اتنا انہوں نے کارنر کیا کہ ایک ٹائم پر ایسا تھا کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ پہ ان کا قبضہ تھا، 16 سیٹوں پر ہم کھڑے ہوئے تھے۔ کیا شہید بی بی نے یہ کہا کہ نہیں میں بائیکاٹ کرتی ہوں، مجھے نہیں سسٹم میں رہنا؟ نہیں، جی وہ الیکشنز دھاندلی شدہ الیکشنز کے بھی الٹے سیدھے نتائج جو ہیں ان کو لے کر بھی، کیونکہ وہ ہم جمہوری تسلسل چاہتے تھے، ہم پھر بھی سویلین سیٹ اپ جیسا بھی ہو، جتنا بھی فرسودہ ہو، سویلین سیٹ اپ جو ہے اس میں رہ کر بی بی شہید نے سٹرگل کیا، اور وہی لیگیسی اس وقت بھی پارٹی کی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ناپسندیدہ یہ ہے سسٹم۔ انفارچونیٹلی لوگ بھی اس سے کافی نالاں ہیں، لیکن اس کے برعکس شاید نتائج اور برے نکلے، تو اس لیے پیپلز پارٹی اس وقت ایک لیکن سیاسی لیکن استحکام اب آپ نے دیکھا استحکام ہوگا کی نفیسہ شاہ سپورٹ میں صاحبہ، ہم اس وقت بیٹھے کارکردگی ہوئے ہیں۔ پھر انتظامی، جی جی، اور اب جو انتظامی لیکن یونٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نئے صوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت کا ارادہ ہے یا حکومت میں موجود کچھ لوگوں کی سوچ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک جیسے بار بار ہم کہتے آ رہے ہیں، یہ ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل ہے، اور یہ ایک مسائل کا حل نہیں بلکہ مسائل اس سے کھڑے ہوئے ہیں ماضی میں، اور ایسے سنگین مسائل کھڑے ہوئے ہیں جس سے اس ملک میں سب نیشنل موومنٹس، ایتھنک موومنٹس جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی آگ سے کھیلنے کے اس کو کمپیئر ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں، برابر ہوگا، اس ہاں۔ میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بلدیات کو بہتر بنانا ہے۔ بلدیات کو بہتر بنانے کا مین روڈ بلاک جو ہے وہ میجورٹی پروونس سے منسلک جماعت پی ایم ایل این ہے، جس نے آج تک 11 سال ہوئے ہیں وہ بلدیات کے الیکشنز نہیں کرائے۔ اور وزیر صاحب جی جنہوں بڑی بڑی باتیں تو ضرور کہیں، اسلام آباد سے منسلک جو وزیر ہے انٹیریئر منسٹر، لیکن ان کو تھوڑا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ پورے انتظامی اس ملک کو سمیٹے، اس ملک کے جو سیاسی یونٹس ہیں، پولیٹیکل یونٹس ہیں، جو صوبے ہیں، ان سے مل کر اچھی گورننس دے۔ خود اسلام آباد میں بیٹھ کر انڈر پاسز بنا رہے ہیں، تو اب بلدیات کرا لیں، یہ کام تو بلدیات کا ہے۔ لیٹ دا لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ ریپرزنٹیشن، آخر پنجاب میں لوکل لیول پر کیوں نہیں ہے؟ کیوں یہ نوبت آئی ہے کہ اسلام آباد میں آپ ایک پورا سی سی ٹی جی ویز کا سسٹم لگا کر ایک سینیٹیشن ورکر کے پیچھے پیچھے آپ بھاگتے ہیں؟ یہ آپ کی گورننس ہے بھائی؟ آپ کا یہ تو لوکل کاؤنسلر کا مسئلہ ہے، یہاں پر بھی آپ لوکل کاؤنسلز کو جینے دیں۔ گورننس کا سب سے بڑا ہمارا ٹھیک گلہ ہے، تو یہ ہے کہ آپ جو ہے گورننس جو ہے اسلام آباد میں امپروو کریں، آپ گورننس جو ہے وہ پنجاب میں بالکل امپروو کریں، آپ سندھ میں تو ہم نے 2 راؤنڈز کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور یقین کریں جو 2022 والے جو فلڈز ہیں، اگر بلدیات سندھ میں نہ ہوتی تو اس سے زیادہ نقصان ہوتا۔ ہمارے پاس بلدیات زیادہ ہیں، دے اچھا نفیسہ فنکشنل، شاہ صاحبہ، بالکل بالکل اور اس کو بھی بالکل۔ اسٹرینتھن کرنے اچھا کی آخر میں ضرورت ہے، یہ اس کو بتائیے گا بھی۔ کہ آپ نے جی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ، لیکن یہ جو پارلیمنٹ کے حوالے سے ماضی میں آپ لوگ بھی تنقید کیا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اور اب بھی جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، اس سے آپ اتفاق کرتی ہیں کہ واقعی حکومت کسی بھی معاملے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے رہی؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو باور کرانے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم بجٹ کے ٹائم کا سہارا ضرور لیتے ہیں، اور ہم یہ ساری جی چیزیں اس وقت ہم بیٹھ جاتے ہیں کونے میں اور کہتے ہیں یہ ساری چیزیں سیدھی کریں۔ یقیناً پارلیمنٹ کو
काफ़ी कमज़ोर कर लिया है नून की हुकूमत ने। हम स्टैंडिंग कमिटीज़ को देख लें, स्टैंडिंग कमिटीज़ की अफादियत को देख लें, पार्लियामेंट की अफादियत को देख लें, तो इसमें क्योंकि ख़ुद वज़रा नहीं आते, और फिर इस किस्म के जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं या जो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, आप ये एक रैंडमली एक ऐसा फोरम जो नॉन पॉलिटिकल फोरम हो, उस पर तो आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आके पार्लियामेंट में बात करके देखें, और आप देखें कि लोगों का रिएक्शन, पब्लिक का रिएक्शन, आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स का रिएक्शन क्या होगा। तो ये कोई शक नहीं है कि क्या होगा? पार्लियामेंट को बाईपास किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जब पीटीआई ने पार्लियामेंट को बाईपास किया या और हलकों को पार्लियामेंट को उनके हवाले किया, तो फिर उसका क्या नतीजा निकला। और नून को भी यह नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। कल को अगर ये पार्लियामेंट को बाईपास करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज को बाईपास करते हैं, और अपनी इन्वेंटिव जो सिस्टम्स हैं उनको आके और ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर मुसल्लत करते हैं, तो उसके नतीजे कोई अच्छे तो नहीं निकलेंगे। अच्छे नहीं निकल सकते। तो शुक्रिया डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे।